تالیوں سے استقبال کریں نصرت مہدی صاحب کا اور مبارک بات پیش کریں حضرت راز بالاپوری کے خانوادے کے اس چشم و چراغ کو جن کا نام منظور ندیم صاحب. سنیے گا دوستو یہ اس تقریب کا جی آپ کو بالکل بیٹھ جائیے جہاں جگہ میں بیٹھ جائیے دوستو. واہ واہ حضرات سب سے پہلے یہ سب ہماری زمین ہے, بیٹھ جائیے اس پر بیٹھ جائیے. میں سب سے پہلے محترم منظور ندیم صاحب کو ان کے پہلے شعری مجموعے دھوپ کا درخت کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. حضرات ویسے تو کسی بھی تخلیقار کسی بھی فنکار کی تخلیق کا اس کا خود کا مقام وقت طے کرتا ہے, لیکن آج دھوپ کا درخت کا جو میرا محدود 1-2 گھنٹے میں مطالعہ رہا اس کی بنا پر میں یہ یقینی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ محترم منظور ندیم صاحب کے شعری مجموعے کا دنیائے شعر و ادب میں دلی استقبال کیا جائے گا, خیر مقدم کیا جائے گا. مجھے حکم ہے یہ چھوٹا سا ریویو, یہ چھوٹا سا مقالہ میں صدر محترم کی اجازت سے بہت کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اس کو سماعت فرمائیے. شعری وجود کا امین و عکاس شاعر منظور ندیم. منظور ندیم ایک ایسے خاندان سے رشتہ رکھتے ہیں جو علم و ادب اور شائستگی سے مزین رہا ہے. دنیا اردو ادب کی معروف ہستی غلام حسین راز صاحب کے صاحبزادے ہیں. راز صاحب کا بالاپور کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. سماجی و ملی خدمات میں آپ کا نام سر فہرست ہے. ایک اچھے شاعر کے ساتھ بہترین مقرر بھی ہیں. راز صاحب نے مختلف اصناف شاعری میں تب آزمائی کی ہے, لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف سخن ہے. موصوف کے 5 شعری مجموعے متاع احساس, آخر شب, جامع صفات, چاک گریباں اور آخر شب شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں. اسی ادبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے منظور ندیم بھی ادبی معیار کے گرتے ہوئے نقطۂ انجماد پر دھوپ کا درخت کے ساتھ جلوہ گر ہو رہے ہیں, جو تقریباً 40 برسوں کی مشق سخن کا نتیجہ ہے. بیشتر شعراء کی طرح منظور ندیم کی محبوب صنف سخن غزل ہی رہی ہے. ندیم نے غزلوں میں اپنے آپ کو تمام اذہان کے لیے قابل قبول اور زندہ رکھا ہے. ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت نمایاں ہے. وہ اپنے اندرون سے پردہ سرکاتے ہوئے کہتے ہیں, اس حوصلے کی داد کوئی دے نہ دے ندیم, مدت سے اس کی یاد میں رویا تھا. یا پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہائے رے ضبط محبت میں یہ ثابت قدمی, مجھ سے کاغذ پہ بھی وہ نام نہ لکھا جائے. ندیم کی شاعری میں عشق کی وارفتگی اور شیفتگی کا عمل تو ہے, لیکن اس کا سارا دار و مدار ضبط محبت پر ہی ہے, اور محبت کا جذبہ مستقل اور دیر پا ہوتا ہے, یہ کبھی کم نہیں ہوتا. ندیم کے یہاں یہ روح کی چاہت ہے, جسم کی تمنا نہیں. وہ یادوں کی پرچھائیوں کے ذریعے اپنے محبوب نظر تک رسائی حاصل کرتے ہیں. محبت و جمالیات کے حوالے سے ان کی شاعری میں طلسم ہوش و کائنات تخلیق کرنے کا جذبہ نہیں, فردوس گمشدہ کی تلاش ہے. کچھ وقت سفر میں کبھی گزرا تھا تیرے ساتھ, اب تک مجھے شانے پہ تیرا سر سال ہوا تھا. ہم سے بھی ماضی میں سامنا اس کا, ہمارے ساتھ بھی 2-4 پل رہی ہے حیات. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کانوں میں آج تک تیری سرگوشیاں سی ہیں, آنکھوں سے اب بھی جھیل کے منظر نہیں گئے. ان اشعار کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ منظور ندیم روایت کے بطن سے ایک نئے فن اور نئے آرٹ کو جنم دے رہے ہیں. وہ سکہ بند تصورات کا سہارا نہیں لیتے, انہیں اپنے احساس و شعور و بصیرت پر پورا بھروسہ ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. اپنی بنیاد و مواد کی تلاش میں سرگرداں نظر نہیں آتی. وہ شعری مواد کی جستجو میں نہیں رہتے, بلکہ اپنے اندرون کی آواز اور انسانی زندگی کے حقائق کو اپنے دور سے مربوط و زندہ کرنے کے لیے تخلیقی عمل سے گزرتے ہیں. کسی دوسرے کی کیفیت کو اپنے وجود کی حالت سمجھ لینے سے جو اضطراب پیدا ہوتا ہے وہ نہایت اذیتناک ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دل بھی ہے احسان جعفری کا مقام, ہمارا دل بھی ہے احسان جعفری کا مقام, جلا کے لوگ جسے مسکرا کے دیکھتے ہیں. بظاہر شاعر نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا ہے, لیکن اس شعر میں فرقہ وارانہ بربریت کو محض واقعاتی سطح پر دیکھنے کے بجائے
انسانی فطرت اور جبلت کے وسیع ترین پس منظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن افسوس کہ یہاں آدمی بہت ہیں، انسان کم۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے تماشے میں تماشائی بن کر بیٹھا رہتا ہے، خود تماشے میں شریک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان کے لیے اس کی ذہنی بیداری ایک طرح کا جبر بن جاتی ہے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ظلم سہتے ہوئے انسانوں کا طرفدار نہیں ہو سکتا، ان کا شریک غم ہوتا ہے۔ اپنی بہار زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بجائے وہ اپنے اطراف کے ظلم و تشدد کے منظرنامے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رگ رگ سے جیسے پھوٹ رہی ہے حیات نو، اور میرے آس پاس مزاروں کا سلسلہ۔ بدن سے بریدہ سروں کی نسبت تلاش کرتے رہنا منظور ندیم کی شعری شناخت کا وہ ناگزیر حصہ ہے جس کے بغیر ان کی شاعری کے خط کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قارئین کے ثواب دید پر منحصر ہے۔ مختصراً عصر حاضر کے سیاق و سباق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھوپ کا درخت اعتدال و توازن کے ساتھ جدید فکری و ادبی جہاد کا انعکاس ہے۔ اگرچہ اس کتاب کی اشاعت میں کچھ مصلحتیں بھی جاری و ساری رہی ہیں، راز صاحب نے اپنے پیش لفظ میں پس و پیش قلم کے عنوان سے اس کتاب کی اشاعت میں جو تاخیر کی وجہ ظاہر کی ہے، اس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ راز صاحب کہتے ہیں کہ چند دانشمندانہ مصلحتوں کے پیش نظر خود کے شعری مجموعے کی اشاعت سے منظور ندیم گریز کرتے رہے۔ خود ندیم نے بھی کئی شعروں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اپنی قید بالوں پر سے کیوں دکھی ہو اے ندیم، تم اپنے قید بالوں پر سے کیوں دکھی ہو اے ندیم، تمہارا فن نکھر رہا ہے بندشوں کے درمیان۔ یا عدلیہ باندھ کے رکھے گی مجھے تو کب تک، تیرا اس فطرت آزاد سے رشتہ کیا ہے۔ کتاب زندگی کے اوراق کاغذ کے تو نہیں ہوتے کہ انہیں جب چاہا پھاڑ کر پھینک دیا۔ منظور ندیم نے ان اوراق کو اپنے ریٹائرمنٹ تک سنبھالے رکھا اور شاعر کی حیثیت سے گزشتہ 40 برسوں کے دوران نہایت ہی محسوس طور پر پلے بڑھے جوان ہوئے، پختہ کار اور بارآور ثابت ہوئے۔ اپنی شاعری سے ان کا یہ کہنا کہ کیسے مانوں کہ تجھے باندھ کے رکھتا ہے کوئی، خوشبوؤں کو بھی کہیں قید کیا جاتا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایسی خوشبو کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا جسے ہوا کی ہم سفری نصیب نہ ہو۔ جج کے منصب پر فائز رہتے ہوئے فائلوں میں رہ کر شعر تخلیق کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ناب خانی کا جنگل چاہے جتنا گھنا ہو، پگڈنڈی وہاں بھی بن جاتی ہے۔ روشنی اپنی موجودگی کا احساس اپنی غیر موجودگی سے دلاتی ہے، اور یہی وہ احساس ہے جس نے ایک تخلیقار اس کے شعری شخصیت کو روشن و زندہ رکھا اور بلا شخصیت دھوپ کا درخت میں جلوہ گر ہوئے، ان کی شخصیت دھوپ کا درخت میں جلوہ گر ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شعری مجموعہ نہ صرف اردو زبان و ادب کے یکبستہ ماحول میں اپنی تمازت پہنچائے گا، بلکہ اسے اس کے معنوی خوشبو کے باعث اردو ادب کی ہم سفری بھی نصیب ہوگی۔ شکریہ۔ میں جہاں جا کے کھڑا تھا وہیں دیوار گری، لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے، شاید سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری آواز کو دبانے کا کام کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ کی اس خوبصورت شعری محفل میں آپ سب کا میں ابرار کاشف پرتپاک اور پرجوش طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، حضرت راز بالا پوری کے والد محترم غلام یاسین خورشید صاحب وہ بھی شاعر تھے، ان کے فرزند یعنی حضرت راز بالا پوری وہ بھی شاعر ہیں، ان کے فرزند یعنی منظور ندیم صاحب وہ بھی شاعر ہیں، ان کا بھتیجا یعنی میں بھی شاعر ہوں، میری بیٹی بھی الحمدللہ شعر کہتی ہے۔ یہ 5ویں نسل ہے جو شعر و ادب کی خدمت یہاں پہ کر رہی ہے، شعر و ادب کے حوالے سے جڑی ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے، آپ کے پیار کی وجہ سے ہے، آپ کے خلوص کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، آپ سے بات کر سکوں، آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی بھی میری جرت نہ ہوتی، لیکن آپ کے پیار نے مجھے یہ عزت تھوڑی بہت اور یہ مقام عطا کیا ہے جس کے بھروسے پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، حامی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے،
حامی نہ تھے، منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار تو ہم شہ کے مصاحب بھی نہیں تھے۔ آئیے اس مٹی کا حق ادا کرنے کے لیے، حق نمائندگی ادا کرنے کے لیے میں اسی شہر کے ایک ہونہار فکر رکھنے والے شاعر عارف زماں صاحب سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کی ابتدا کریں۔ غزل کے دور کا باقاعدہ، باوقار، شاندار، عظیم الشان آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ زوردار تالیوں کی اپیل ہے اپنے محبوب اور چہیتے شاعر عارف زماں کے لیے۔ سنیے گا بھائی بیٹھ جائیں۔ آپ کے خوبصورت چہروں کی ماشاءاللہ نورانی اور خوبصورت چہروں کی روشنی میں، آپ کی آنکھوں کی روشنی میں، آپ کے خیالات کی روشنی میں، آپ کی فکر کی روشنی میں، آپ کی تالیوں کی روشنی میں اس شعری سفر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا انجام، اس کا اختتام بھی اسی طرح آپ کی نورانی خیالات کی روشنی میں ہوگا۔ اس وقت جناب عارف زماں آپ سے مخاطب ہوں۔ حاضرین گرامی، بہت بہت شکریہ۔ میں ایک مطلب اور 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں مطلب عرض کرتا ہوں کہ تجھے اے بائی سے شر جانتا ہوں، واہ، تجھے اے بائی سے شر جانتا ہوں۔ دوستوں میں بہت پرانی بات نہیں، ابھی چند روز پہلے کی بات کر رہا ہوں اس مسئلے میں کہ تجھے اے بائی سے شر جانتا ہوں، بنا کیسے منسٹر جانتا ہوں۔ تجھے بھائی سے شر جانتا ہوں، بنا کیسے منسٹر جانتا ہوں، اور بیوی کا ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، آدمی وزیر اعظم بھی بن سکتے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں ساتھ میں ہیں تو انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تجھے بھائی سے شر جانتا ہوں، بنا کیسے منسٹر جانتا ہوں، اور تعارف مت کرا ہے دوست اپنا، تجھے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ تجھے میں 22 سے شر جانتا ہوں، بنا کیسے منسٹر جانتا ہوں، اور تعارف مت کرا ہے دوست اپنا، تجھے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ اور یہ شعر دیکھیے حضرات کے تیری موجودگی کی ہے علامت، تیری موجودگی کی ہے علامت۔ محترمہ قمر سرور صاحب کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ تیری موجودگی کی ہے علامت، فضا کیوں ہے معطر جانتا ہوں۔ تیری موجودگی کی ہے علامت، فضا کیوں ہے معطر جانتا ہوں، اور کئی برسوں سے تیرے ساتھ ہوں میں، کئی برسوں سے تیرے ساتھ ہوں میں، ہزاروں تیرے جوہر جانتا ہوں۔ کئی برسوں سے تیرے ساتھ ہوں میں، ہزاروں تیرے جوہر جانتا ہوں، اور گلوں کی قدر تو کیسے کرے گا۔ آخری شعر ہے دوستو، گلوں کی قدر تو کیسے کرے گا، تیری میلی ہے چادر جانتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت شعر اس محفل میں جناب عارف زماں نے سنائے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے محبوب سیاسی رہنما عالی جناب سید ناطق الدین خطیب صاحب اس شعری محفل میں تشریف فرما ہے، لا رہے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، عارف زماں آپ سے مخاطب تھے۔ دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش، جدوجہد، محنت، لگن، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے راستے پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے، اپنے خوابوں کی تعبیر کو پوری کر سکتا ہے۔ جو خواب، جو منصوبے، جو سپنے وہ بناتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اسے پورا کر سکتا ہے۔ عالی جناب خطیب صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، تشریف لائیے سر۔ سنیں دوستو، آپ اس طرف، اب بس آپ کی نہ صرف چہرے پہ لگی ہوئی آنکھیں بلکہ آپ کی دلوں کی آنکھیں بھی اس طرف ہونی چاہیے، تاکہ آپ سے گفتگو کرنے میں، آپ سے جڑنے میں، آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے، اور یہ مشاعرہ یہیں سے مشاعرہ بن جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف جستجو، لگن اور محنت ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن ہونی چاہیے، آدمی اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی تازہ مثال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال اس کی یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری قومی سیاست کا
منظرنامہ آپ دیکھیے. ہماری قومی سیاست کے حالیہ منظرنامے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اسٹیشنوں پر چائے پلانے والے شخص نے 160 سالہ پرانی پارٹی کو پانی پلا دیا. بات صرف اتنی ہے کہ ان کو بیوی کا ٹینشن نہیں تھا. اگر کوئی شخص چائے پلا سکتا ہے اور اس کو بیوی کا ٹینشن نہیں ہے تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یہ بات طے ہو گئی.